السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ہماری سنت کورس کی آج دوسری کلاس ہے۔ کل ہماری پہلی کلاس تھی جس کے اندر ہم نے سنت کی اہمیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، سنت کا مقام کیا ہے، وہ چیزیں پڑھی تھیں۔ اور آج کی اس کلاس کے اندر ہم سونے اور جاگنے کی سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کون سے اعمال کرنے ہیں، یہ چیزیں آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ باقی کورس کا تعارف تو ویسے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ یہ ہمارا 10 روزہ کورس ہے جو کہ بالکل فری ہے۔ اس کے اندر ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے حوالے سے پڑھیں گے، اور یہ بات کل بھی کی تھی اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ ہم سب نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ یہ کورس کرنے کی ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو بھی سنتیں پڑھیں گے، جو بھی سیکھیں گے، ان کو عمل میں لائیں گے۔ جو بھی سنتیں ہمیں معلوم ہوں گی انشاءاللہ آج سے ہی ان سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے، باقی جان لینا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کی کلاس کو ہم ابھی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیدار ہونے کی سنت ایک یہ ہے، کیونکہ آج کی جو سنتیں ہم پڑھیں گے ان میں سے کچھ جاگنے کی سنتیں ہوں گی، کچھ سونے کی سنتیں ہوں گی، تو دونوں سنتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ جو پہلی سنت ہمارے سامنے ہے یہ سو کر اٹھنے کی، بیدار ہونے کی سنت ہے کہ اس بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، آپ کی کیا ہدایت ہے۔ تو دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے آپ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے اسی حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج سے اس سنت پر بھی عمل کریں، عمل کی نیت سے سوئیں کہ انشاءاللہ کل جب ہم اٹھیں گے تو اس سنت پر بھی عمل کریں گے۔ تو دوستو، یہ سنت تھی پہلی کہ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا، اور اس کے حوالے سے دوسری جو سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نیند سے اٹھتے، بیدار ہوتے، تو آپ بیدار ہونے کی دعا پڑھتے، اور وہ دعا یہ ہے: الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے اور اس کو پڑھنا بھی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پڑھتے تھے۔ تو دوسری سنت یہ ہو گئی کہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا، اس پر بھی کوشش کریں کہ عمل کریں۔ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے۔ تو دوستو، دوسری سنت کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تیسری سنت کی طرف۔ تیسری سنت ہے سو کر اٹھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر آئی ہے۔ تو یہ سونے اور جاگنے کے حوالے سے تیسری سنت ہے ناک کو جھاڑنا۔ دوستو، اگلی سنت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلی سنت اس حوالے سے یہ ہے کہ مسواک کرنا، یعنی دانتوں کو صاف کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے۔ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث مبارکہ آئی ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ مسواک کیا جائے۔ جب بھی نیند سے بیدار ہوں تو مسواک کریں، دانتوں کو صاف کریں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگلی سنت ہے۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں اگلی سنت کی طرف۔ ہاں جی، اگلی سنت یہ ہے کہ اگر فرصت ہو تو صبح کی نماز کے بعد سورج ایک بانس بلند ہونے تک بیٹھے رہیں۔ فجر کا وقت ختم ہونے کے 10 منٹ بعد تک اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، پھر 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر اٹھے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پائے گا۔ یعنی کہ جب نیند سے بیدار ہوں نماز فجر پڑھیں، نماز فجر کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد اشراق کی بھی کوشش کریں، اشراق کی نماز پڑھیں۔ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو دوستو، نماز فجر کی بھی کوشش کریں، بلکہ یہ تو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اسی طرح نماز اشراق کی ضرور کوشش کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے نماز اشراق کو ادا کرنے کا۔ تو دوستو، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اگلی سنت کی طرف۔ اگلی سنت ہے سو کر اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ یعنی 3 مرتبہ دھوئے بغیر کسی بھی برتن میں انسان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ سو کر اٹھنے کے بعد برتن میں ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ کوشش کریں کہ اس سنت پر بھی عمل کریں، عمل کی نیت سے پڑھیں اور اس پر آئندہ عمل کریں۔ تو دوستو، اگلی سنت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلی سنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معمولات یومیہ میں مشغول ہونا، یہ بھی آپ کی سنت ہے، اور جب سو کر اٹھیں پھر کسی حلال روزی کے شغل میں لگ جائیں اور تمام دن وقت پر نماز ادا کرتا رہے، یہ پورا دن عبادت میں لکھا جائے گا۔ یہ بھی سنت ہے آپ کی کہ سو کر اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، نماز اشراق پڑھیں، اس کے بعد حلال روزی کے شغل میں، حلال روزی کی تلاش میں لگ جائیں، حلال روزی تلاش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ دن میں نمازیں ضائع نہیں کرنی، نمازوں کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ تو دوستو، ابھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز اس حوالے سے بتا دیں تاکہ کلاس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ کمنٹ کر کے جلدی جلدی بتا دیں۔
کیا آپ تک میری آواز اور میری اسکرین پہنچ رہی تھی؟ کیا آپ تک میری آواز نہیں آ رہی بھائی؟ آ رہی ہے سر جی، آواز آ رہی۔ ٹھیک ہے سر، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، یہ ہم نے سنت پڑھی کہ معمولات یومیہ میں مشغول ہو جانا سو کر اٹھنے کے بعد۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی سنت کی طرف۔ یہ سنت ہے سونے سے پہلے کی، کہ سونے سے پہلے کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ باوضو سوئیں۔ جب بھی سونے کا ارادہ ہو وضو کر لیں، تو یہ سنت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، یعنی کہ بخاری و مسلم دونوں میں وارد ہوئی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی سنت کی طرف۔ اگلی سنت ہے قیلولہ کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ فرصت دے، اس کو چاہیے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ سوئے، بلکہ لیٹ جانا کافی ہے، اگرچہ نیند نہ آئے۔ اگرچہ نیند نہ آئے لیکن لیٹا رہے قیلولے کی نیت سے، تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی، قیلولہ ہو جائے گا۔ یہ سو کر اٹھنے کی سنت ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد فجر نماز اشراق پڑھنے کے بعد روزی روٹی میں لگ جانے کے بعد دوپہر کو قیلولہ کر لینا، یہ بھی سنت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ دوستو اگلی سنت اس حوالے سے یہ ہے کہ سونے سے پہلے جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دائیں پہلو پر سوئے۔ دائیں پہلو پر سوئے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جانا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ہدایت دی کہ دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کے اندر حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہے کہ دائیں پہلو پر لیٹنا یہ بھی سنت ہے۔ کوشش کریں کہ اس پر بھی عمل ہو، بلکہ تمام سنتوں پر عمل ہو۔ دوستو اگلی سنت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ سنت بھی سونے سے پہلے کی ایک سنت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ جب بھی سوئیں تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوستو یاد رکھیں، جب بھی سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف کے اندر وارد ہوئی ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھیں سوتے وقت۔ دوستو اگلی سنت اس حوالے سے وہ بھی سونے سے پہلے کی سنت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیں، کیونکہ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر پر سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا۔ یعنی کہ انسان نہیں جانتا کہ بستر پر جب سے وہ اٹھ کر چلا گیا، جب سے گیا ہے، بستر پر کیا آیا ہے، کوئی موذی چیز تو نہیں آئی، کوئی خطرناک چیز تو نہیں آئی۔
اس لیے اب دوبارہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی چیز، کوئی خطرناک چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑنا یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ دوستو اگلی سنت کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ سنت بھی سونے سے پہلے کی ہے۔ سنت سونے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ ہمارا آج کا دن کیسا گزرا۔ جب بھی بستر پر بیٹھیں، سونے کا ارادہ کریں تو ضرور سوچ لیں کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، میرا دن کیسا رہا، آج میں نے کون سے اچھے اعمال کیے، اور آج میں نے اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم توڑا، کون سا حکم ادا کیا، یعنی کون سی نافرمانیاں کیں، کون سی اچھائیاں کیں۔ تو اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی دن کو اللہ پاک نے توفیق دی، آپ نے اچھے کام کیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو دن کو خدا نخواستہ برے کام ہو بھی گئے تو اس پر توبہ و استغفار کریں، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کریں۔ تو دوستو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ سونے کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ انسان صبح جاگتا بھی ہے یا نہیں، صبح اٹھنے کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں، زندگی وفا کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، توبہ و استغفار لازمی کر لیں اپنے اوپر سونے سے پہلے، اور اسی طرح جو اچھے کام کیے ان پر اللہ کا شکر بھی کر لیں۔ تو دوستو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے، تاکہ اگر نیند میں سونے کے بعد موت آ بھی جائے تو ہم توبہ کیے ہوئے ہوں میں شمار ہوں۔ سوچیں کہ والدین کی خدمت کی یا نہیں، یہ بھی سوچیں کہ آج کے دن میں نے کیسا گزارا، والدین کی خدمت کی، ان کی خدا نخواستہ کوئی نافرمانی تو نہیں کی، اور اگر والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کو ایصال ثواب میں نے آج کیا یا نہیں، یہ بھی ضرور سوچیں۔ اور دوستو سونے سے پہلے کے دو مزید آداب یہ بھی ہیں کہ سب کو معاف کر کے سوئیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جب ان صحابی سے دریافت کیا گیا کہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کینہ، بغض، حسد اور دشمنی سے پاک رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے سوئیں، رات کو جب بھی سونے لگیں تو سب کو معاف کر دیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کر دے کہ اس بندے نے میرے بندوں کو معاف کیا، اللہ پاک شاید ہمیں بھی اس وجہ سے معاف کرا دیں۔ تو دوستو یہ بھی ایک آداب ہے، ادب ہے سونے سے پہلے کا۔ بہرحال دوستو یہ تھیں سونے اور جاگنے کے بعد کی کچھ سنتیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ کوشش کریں کہ ان تمام سنتوں کو آج کے بعد عمل میں لائیں۔ جو چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم تھیں وہ یاد دہانی ہو گئی، اور جو یاد نہیں تھیں آج آپ کو معلوم ہو گئیں سنتیں، تو اب آپ پر لازمی ہے، ضروری ہے کہ ان پر عمل کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ بھی گئے گزرے دور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بھی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
تو کتنی سنتیں آج ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک سنت کو بھی اگر ہم زندہ کرنے والے بن گئے تو 100 شہیدوں کا ثواب کوئی کم تو نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تمام سنتوں پر عمل کریں۔ دوستو، آج کی کلاس بس اتنی ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ جڑے رہیے ہماری اکیڈمی اور ہماری اس کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔